آثار قدیمہ کی کوئی ہڈی لے کر آیا انسان کی قبر کی، بہت پرانا کوئی مردہ نا، جس کی قبر میں صرف تھوڑی بہت دو چار گلی سڑی ہڈیاں رہ گئی تھی، وہ اٹھا کے لایا اور نبی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں میں جان ڈالے گا؟ میں یحیی العظام وہی رمیم، یہ گل سڑ کے ختم، اس کا کچھ بچا نہیں ہے، یہ دوبارہ انسان کیسے بن جائے گا؟ تو یہ سورہ یاسین کی آیت پر اعتراض کیا، اللہ نے سورہ یاسین ہی میں اس کا جواب دیا آخری رکوع میں، فرمایا اولم یر الانسان، فرمایا کیا یہ انسان جو اعتراض کر رہا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو ایک منی کے غلیظ قطرے سے بنایا ہے، ایک پانی کا قطرہ تھا جو 9 مہینے میں ایسے تصرفات کیے خدا نے اس میں کہ انسان بن کے آ گیا ماں کے پیٹ سے۔ فرمایا اس پر اعتراض کیوں نہیں ہوا کہ یہ کیسے بن گیا؟ میں اس پر کیوں یقین کر لیا؟ اولم یر الانسان، فرمایا انسان دیکھتا نہیں ہے انا خلقناہ، یہ جو اعتراض کرنے والا ہے خود اپنی ذات میں غور نہیں کرتا کہ اس اعتراض کرنے والے کو اللہ نے پانی کی ایک ناپاک پانی کی بوند سے بنایا ہے اور ایسا زبردست بنا دیا کہ یہ بوند ایسا بولتی اور دیکھتی کہ بنانے والے پر اعتراض کر رہی ہے کہ کیسے بنا دیا، اسی پر اعتراض شروع، اس کو ایسا ذہین، ایسا بولتا، ایسا دیکھتا، ایسا سنتا بنا دیا کہ یہ بنانے پیدا ہوا فصیح مبین، سخت جھگڑے کر رہا ہے۔ کیا جھگڑے؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، خالق پر اعتراض کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے مَن یحیی العظام وہی رمیم، بھلا جب ہم بوسیدہ ہو کے مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کو کہہ دو قُلْ یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، بول دو اس کو وہی بنائے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پانی کے قطرے سے بنایا ہے۔ اور فرمایا کہ دوبارہ پیدا کرنا تو ویسے بھی آسان ہوتا ہے، ایک چیز کو پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے، جب ہو گئی تو اسی کو دوبارہ پیدا کرنا یہ تو اور آسان ہے۔ فرمایا اپنے ماضی میں جھانک کے نہیں دیکھتے، اس پر کیسے یقین آ گیا کہ کیسے اس نے هو الذی خلق من الماء بشرا، وہ اللہ ایسا ہے جس نے پانی سے انسان کو بنایا، فرمایا اور ایسا بنایا وجعلہ سمیعا بصیرا، سنتا دیکھتا بنا دیا اس کو، کان بنا دیے، آنکھ بنا دی۔ قرآن نے اس کو بہت اہتمام سے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، سورہ حج اٹھا کے دیکھیں، یہ میں بتا رہا ہوں اس لیے آئے تھے کہ جو قرآن پڑھتے ہو نا، قرآن پانی مردوں کو بخشوانے کے لیے، تھوڑا سا دیکھو یہ قرآن ہمیں کیا رہا ہے، اگر اس پر عمل نہیں کرو گے 1000 پھونکے قبر پہ جا کے لگاؤ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عمل ہی نہیں کیا، وہ قبر والے نے عمل نہیں کیا۔ اللہ آخرت کا عقیدہ کیوں مضبوط کروا رہے ہیں؟ کیونکہ آخرت کا یقین ہوگا تو پھر اعمال درست ہوں گے، پھر داڑھی بھی سمجھ میں آ جائے گی، پھر نماز بھی سمجھ میں آئے گی، عورت کے لیے پردہ بھی سمجھ میں آئے گا، اور اگر یہ نہ مر گئے سب ختم تو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ بار بار یہ بتاتا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے سورہ حج میں یا ایھا الناس، اے لوگو ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شبہ ہے کہ پتہ نہیں ہم دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اللہ بوسیدہ ہڈیوں میں کیسے جان ڈالے گا، تو اللہ فرماتے ہیں جاؤ اپنے ماضی کی طرف دیکھو، فإنا خلقناکم من تراب، سب سے پہلے ہم نے مٹی سے تمہیں بنایا ہے۔ کیسے مٹی سے بن گیا انسان؟ سمجھ میں آتا ہے؟ آپ بناؤ پتلا بنا کے جان ڈالنے کی کوشش کرو اس میں۔ انا خلقناکم من تراب، فرمایا ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، مٹی کو ہم نے مختلف چیزوں میں تبدیل کرتے کرتے اس کو ہم نے پانی کے ایک غلیظ قطرے میں، منی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں تبدیل کر دیا۔ فرمایا یہ تبدیلی کیسے سمجھ میں آ گئی تمہارے؟ کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ ثم من علقہ، فرمایا پھر یہ ناپاک قطرہ ماں کے رحم میں خون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کوئی لیبارٹری اس قطرے کو خون میں تبدیل کر کے دکھائے؟ یہ کیسے یقین آ گیا کہ ہم اس سے خون میں کیسے تبدیل ہو گئے، جمع ہوا خون؟ فرمایا ثم من علقہ ثم من مضغہ، پھر ہم نے اس کو گوشت میں بدل دیا، گوشت کا بدبودار ٹکڑا۔ فرمایا پھر کیا کیا؟ پھر ہم نے اس سے ہڈیاں بنائی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمَ، اور پھر ان ہڈیوں پہ ہم نے خوبصورت گوشت چڑھا دیا۔ فرمایا اتنے سارے مراحل ہیں یہ تمہارے، ان میں سے ہر مرحلہ ایسا ہے جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ فرمایا جب تیار ہو گئے، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے میں یہ سارے مراحل گزرتے ہیں، بچہ مکمل ہو جاتا ہے چھوٹا سا۔ فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس پتلے میں ہم ایک اور ہماری کاریگری اور صنعت کام آتی ہے، وہ کیا ہے؟ خلقا آخر، وہ پتلا ہوتا ہے، بت ہوتا ہے، اس میں جان ڈال دیتے ہیں، ہم انسان بن جاتا ہے وہ۔ پھر وہ ماں کے رحم میں اس کو سانس لینا شروع کرتا ہے، خوراک لینا شروع کرتا ہے، جان پڑ جاتی ہے، انسان بن جاتا ہے وہ۔ فرمایا پھر اسی ماں کے پیٹ میں فی ظلمات ثلاث،
تین اندھیروں میں، تین اندھیرے ہیں، ماں کے پیٹ، اور پیٹ جو ہے نا کھال کا اندھیرا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اور پھر رحم کی جھلی کا اندھیرا. فرمایا تین پردوں میں ہم تمہیں پالتے ہیں. پھر 4 مہینے تو اس میں لگے، آگے کتنے؟ 5 مہینے. فرمایا 5 مہینے انسان ہے وہ جو ہے نا پورا مکمل بن چکا ہے. فرمایا 5 مہینے اس ماں کے پیٹ میں ہم تمہاری نشو نما کرتے ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. فرمایا جب تیار ہو جاتے ہو، تمہارا رب ہے، اللہ ہے جو تمہیں ماں کے بدن سے باہر نکالتا ہے. لا تعلمون شیئا، جب نکالا تھا تمہیں، فرمایا اس وقت تمہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا ہے. مجھے مٹی سے کس نے نطفہ بنایا، نطفے سے کس نے مجھے خون بنا دیا، مجھے خون سے کس نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، مجھے گوشت سے کس نے ہڈیاں بنائی، میری ہڈیوں پہ کس نے گوشت چڑھایا، پھر مجھے ماں کے پیٹ سے کس نے باہر نکالا. فرمایا ان میں سے کسی چیز کی تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی. جو بن رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں یہ کیا ہو رہا ہے. ایسی خدا کی قدرت. فرمایا لیکن جب تمہیں پیدا کیا بالکل جاہل، مگر تمہیں کچھ آلات دے دیے اس نے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کان بنا کے بھیجا، آنکھیں بنا کے، دل دماغ بنا کے. کہ آتا تو کچھ نہیں ہے لیکن ایسے حساس آلات بنا دیے کہ پہلے دن سے اب سیکھنا شروع کر دو گے کہ کیا ہے. یہاں تک کہ حتی اذا بلغ شدہ، بھرپور جوانی کو پہنچتے ہو، چال میں طاقت آ جاتی ہے، بازو میں طاقت آ جاتی ہے، نگاہوں میں طاقت آ جاتی ہے، بات کرتا ہے، بات لوگ سنتے ہیں، اور سوچتا ہے بہت ساری چیزیں سوچتا. سوئی سے جہاز بنا ڈالا، لوہے پہ محنت کی، معلوم نہیں کیا کیا کیا. فرمائے یہ تمہارے رب کے تصرفات ہیں سارے کے سارے. اب کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم مر گئے تو کون زندہ کرے گا دوبارہ؟ کتنی زبردست بات. کیسے قرآن سمجھاتا ہے آخرت کے تصور کو. تو اللہ، یہ سورہ یاسین میں اللہ نے سمجھا. فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اب ہمارے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے. مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون بوسیدہ ہڈی میں جان ڈال دے گا. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو وہی ڈالے گا جس نے پہلی مرتبہ بنایا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. ابھی تو تم نے ایک نمونہ دیکھا ہے اس کا پیدائش، تم سمجھے بس یہی آتا ہے، اللہ کو اور تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ تو ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، عرب میں ایسا ہوتا تھا ماچس نہیں تھی، آگ انسان کی ضرورت ہے. ایک درخت تھا ہرے رنگ کے پتے، اس کو رگڑتے تھے آگ پیدا ہوتی تھی. اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ ہرے پتوں سے تمہارے لیے خدا آگ پیدا کر دیتا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. آگے فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، بتاؤ کیا وہ ذات جس نے اتنے بڑے بڑے آسمان بنا دیے، اتنی بڑی زمین بنا دی، سورج اور چاند کا نظام بنا دیا، کیا وہ اس پر طاقت نہیں رکھتا کہ ان کو دوبارہ پیدا کر دے. بار بار اسی کا ذکر آ رہا ہے، بار بار اسی. کیا اللہ سوال کر رہے ہیں. بتاؤ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو اتنا طاقتور ہو وہ اس ہڈی کو دوبارہ انسان نہ بنا دے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کون سی عقل کی باتیں کرتے ہو. پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے سوال کیا ہے، تم کیا اس سوال کا جواب دو گے؟ اللہ خود ہی جواب دیتا ہے. فرمایا بلا کیوں نہیں بنا سکتا. دیکھو قرآن میں اللہ سوالات بھی خود ہی کرتے ہیں، جوابات بھی خود ہی. فرمایا اول بلا، کیا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا جس نے آسمان و زمینوں کو بنایا؟ سوال. فرمایا بلا کیوں نہیں بنا سکتا، اللہ خود ہی جواب. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، فرمایا خلاق مبالغہ کا صیغہ ہے، بہترین پیدا کرنے والا. جو یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اس کام کے بنانے میں بڑا ماہر ہے. فرمایا وہ صرف خالق نہیں ہے، خلاق ہے، خلاق بہترین. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بہترین پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. فرمایا انما امرہ